رحمان الرحیم. یہ 40 سال کے بعد ذوالفقار علی بھٹو شہید وہ عظیم انقلابی انسان تھے جنہوں نے اس ملک کے عوام کو پہلی بار بالغ رائے دہی کی بنیاد پر عوام کو ووٹ دینے کا حق دلایا، اور ان کی جدوجہد کی وجہ سے جمہوریت بحال ہوئی. ان کی جدوجہد کی وجہ سے پاکستان کو ایک آئین ملا. اس کی جدوجہد کی وجہ سے آج پولیٹیکل پارٹیاں اور ملک کے اندر ایک پارلیمانی نظام قائم ہے. ہم آج بھی اسی شہید ذوالفقار علی بھٹو کے مشن، اس کی اس جدوجہد کو لے کر آگے بڑھ رہے ہیں. ذوالفقار علی بھٹو شہید کا قتل، وہ عظیم انقلابی نظریاتی لیڈر تھا اس ملک کا، جو اس ملک کو مستحکم بنانا چاہتے تھے. وہ اس ملک کو ایک ایٹمی طاقت دینا چاہتے تھے، بلکہ ایٹمی طاقت دے چکے تھے. وہ اس ملک کو دفاعی لحاظ سے مضبوط بنانا چاہتے تھے. وہ پاکستان کا دنیا کے اندر اسلامی ممالک میں اپنا ایک رول قیادت چاہتے تھے کہ پاکستان کے پاس ہو. پاکستان ایک غریب پسماندہ ملک تھا. 1973 میں تمام اسلامی سربراہان مملکت کو اسلام آباد اور لاہور میں انہوں نے اکٹھے کیا، اور ان کی ایک خواہش تھی، ان کی ایک کوشش تھی، ان کا ایک نظریہ تھا کہ ہم اپنا اسلامی بینک بنائیں. ہم کیوں امریکہ، یورپ اور دنیا کے مغربی ممالک کے بینکوں میں جا کر اپنا سرمایہ انویسٹ کر کے رکھیں. ہم اپنے بینک بنائیں اور اپنا جو تیل کے جو ذخائر ہیں اس کو عالمی منڈی میں اپنے اس پہ قیمت پہ ہم جہاں دل چاہے بیچیں. اور اسی لحاظ سے انہوں نے تمام اسلامی سربراہ مملکت کو اکٹھے کیا. جو عالمی قوتوں کو اس چیز کا خطرہ تھا کہ اس کی زندہ رہنے سے دنیا کے اندر جو ذوالفقار علی بھٹو کی جو اسلامی سوچ ہے اور جو چاہتے ہیں کہ اسلامی مملکت سب ایک ہوں، جو کہ ایک بہت بڑی قوت بننے جا رہی تھی اسلامی ممالک کی، اس کو ختم کرنے کے لیے انہوں نے نہ صرف ذوالفقار علی بھٹو کو، انہوں نے صدام حسین کو، انہوں نے ذوالفقار علی بھٹو کو، شاہ فیصل کو، جتنی یاسر عرفات کو، کرنل قذافی کو، یہ جتنے بھی ہمارے عظیم لیڈر تھے جو ذوالفقار علی بھٹو کی سوچ سے متفق تھے، ان کو قتل کرایا اور بھٹو صاحب کو ایک جھوٹے کیس میں انوالو کر کے پھانسی دی. جب ذوالفقار علی بھٹو کو گرفتار کیا گیا، ہم لوگ اس وقت ایک طالب علم تھے اور ہم لوگوں نے جدوجہد شروع کی اس کی آزادی کے لیے، اس کی رہائی کے لیے، قانون کی بالادستی کے لیے، آئین کی بالادستی کے لیے جدوجہد کی. میں پاکستان کے اندر، بلوچستان کے اندر واحد آدمی تھا کہ میں نے 10-11 سال قید و بند کی صورتیں برداشت کی. کھلی کیمپ کوئٹہ میں رکھا گیا، بلدیہ ٹارچر سیل کراچی سینٹرل جیل، MI 303 کوئٹہ کرائم برانچ، کوئٹہ جیل، مچ جیل، سبی جیل. انہوں نے ہمیں اپنی جوانی کی زندگی کے جو جوبن کے دن تھے اپنی اس جدوجہد میں گزارے. پیپلز پارٹی کے اندر 52 سال مجھے ہوئے اس پارٹی کی اس جدوجہد کے ساتھ ہم منسلک ہیں. بھٹو صاحب ایک انقلابی لیڈر تھے. آج ہمیں موقع ملا، ہم لوگوں نے بلوچستان اسمبلی کے اندر ایک قرارداد پاس کی کہ ہر سال 4 اپریل کو ذوالفقار علی بھٹو کی شہادت پہ عام تعطیل کی جائے، تاکہ عوام کو
لوگوں کو نوجوان نسل کو بتایا جا سکے کہ ذوالفقار علی بھٹو کون تھے، اس کی جد و جہد، اس کی قربانیوں کو ہم آگے بڑھائیں اور اجاگر کریں۔ اللہ کا کرم ہے، جناب آصف زرداری صاحب نے جو سپریم کورٹ میں ریفرنس داخل کی تھی، 40 سال کے بعد آج سپریم کورٹ نے یہ کہہ دیا کہ ذوالفقار علی بھٹو کا قتل عدالتی قتل تھا، عدالتی مرڈر تھا، اس کے ساتھ ناانصافی اور زیادتی ہوئی۔ اس کے بعد بلوچستان اسمبلی نے بھی ان پر خراج تحسین پیش کی، قرارداد پاس کی، کل بھی ہم لوگوں نے قرارداد پاس کی، اور 4 اپریل ہر سال کی طرح ہم جد و جہد اس کی سوچ کو آگے بڑھانے کے لیے ہم یوم تجدید عہد کے طور پر مناتے ہیں۔ اس سال رمضان کی وجہ سے 4 اپریل کے بجائے ہم 14 اپریل کو لاڑکانہ میں گڑھی خدا بخش میں ایک بہت بڑے جلسہ اجتماع کرنے جا رہے ہیں۔ سر قراردادوں پر عمل درآمد کیے تھے؟ ہاں، یہ قرارداد ہے، ظاہر ہے کہ وفاقی حکومت بھی کو بھیج دیا گیا ہے، امید ہے کہ وہ ان پہ عمل درآمد کریں گے، اور اسی طریقے سے بلوچستان حکومت کے سربراہ چیف منسٹر صاحب آئیں گے، یہ قرارداد ہم اس کے سامنے رکھیں گے تاکہ باقاعدہ نوٹیفائی کیا جائے کہ ہر سال یہاں بلوچستان کے اندر یوم تعطیل منایا جائے گا شہید ذوالفقار علی بھٹو کی شہادت کے دن کے موقع پر۔ تھینک یو۔ ٹھیک۔